السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پالیمرز کے ڈفرینٹ پاسبل سٹرکچرز، چین سٹرکچرز یعنی کہ لینئر، برانچڈ، کراس لنکڈ اور نیٹ ورک پالیمرز کے بارے میں پڑھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم مختلف کنفیگریشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ کنفیگریشن بیسیکلی کہتے ہیں ارینجمنٹ آف مونومر یونٹس ان دی مین چین، یا پھر جو سائیڈ گروپس یا ایٹمز ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ آن مین چین اور چین ایکسس۔ تو اس کنفیگریشن کے بارے میں اگر ہم مونومر یونٹس کی بات کریں تو دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جب دو مونومر یونٹ آپس میں ملیں تو وہ یا تو ہیڈ ٹو ٹیل انداز میں ملیں یا پھر ہیڈ ٹو ہیڈ انداز میں ملیں۔ تو اس کی اگزامپل یہ ہے، یہ یہاں پہ پولی پروپلین کا ایک مونومیرک یونٹ یا ریپیٹ یونٹ دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک یونٹ دوسرے یونٹ کے ساتھ جو ہے پہلے کی الفا کاربن دوسرے کی بیٹا کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، تو یہ اس کا ہیڈ اس کی ٹیل کے ساتھ مل کے بانڈ بنا رہا ہے۔ تو یہ ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن ہے کہ دو مونومیرک یونٹس آپس میں ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن میں مل رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے بانڈنگ بنا کے مین پالیمیرک چین بنائیں گے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں مونومیرک یونٹس ہیڈ ٹو ہیڈ کنفیگریشن میں بانڈنگ بنائیں، کہ الفا کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے، یا جو ایک پولی پروپلین یونٹ کا پروپلین یونٹ کا جو ہیڈ ہے وہ دوسرے کے ہیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو، بانڈ بنائے، تو اس طریقے سے ہیڈ ٹو ہیڈ کنفیگریشن میں دونوں یونٹس آپس میں ملیں گے۔ تو ون امپورٹنٹ کنفیگریشن ٹائپ از ہیڈ ٹو ہیڈ اور ہیڈ ٹو ٹیل پلیسمنٹ آف ریپیٹنگ یونٹس along دا پالیمر چین۔ تو ایک کنفیگریشن یہ ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک طریقے سے مونومر یونٹس آپس میں کمبائن ہوں۔ اب مونومیرک یونٹس کس انداز میں ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن میں ملتے ہیں یا ہیڈ ٹو ٹیل میں ملتے ہیں، اس کا ان کی پراپرٹیز پہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر مونومیرک یونٹس میں سائیڈ گروپس ہوں، جیسا کہ یہاں پہ یہ پروپلین ہے تو اس میں یہ میتھائل گروپ لگا ہوا ہے، ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اس طرح اگر سائیڈ چینز، سائیڈ ایٹمز یا گروپس اگر اٹیچ ہوں تو اس کیس میں ہیڈ ٹو ٹیل جو کنفیگریشن ہے وہ تھرمو ڈائنامکلی اینڈ اسپیشلی پریفرڈ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ جو سائیڈ گروپس ہوتے ہیں ان میں اگر پولر گروپس بھی ہوں تو یہ سائیڈ گروپس آپس میں ایک دوسرے کو ریپیل بھی کرتے ہیں۔ تو انسٹیڈ آف ہیڈ ٹو ہیڈ کنفیگریشن، ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن جو ہے وہ پریفرڈ بن جاتی ہے اور تھرمو ڈائنامکلی اسٹیبل بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن ہے، اس میں یہ جو دونوں سائیڈ گروپس ہیں یہ ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو یہ اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کنفیگریشن ہوگی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو، اگر پولر گروپس ہوں گے تو ریپیل بھی کریں گے، پھر اسٹیرک ہنڈرنس بھی ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں پھر جو سائیڈ گروپس والے مونومیرک یونٹس ہوتے ہیں ان میں ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن تھرمو ڈائنامکلی اسٹیبل ہوتی ہے۔ تو اس کنفیگریشن کا ان کی پراپرٹیز میں بھی انفلوئنس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پولی آئسو بیوٹائلین، یہ اگر ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن میں ہو تو اس کا گلاس ٹرانزیشن ٹمپریچر -61 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور میلٹنگ ٹمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ان پراپرٹیز کے ساتھ یہ ایک ایکسیلنٹ ربر مٹیریل ہے، لیکن اگر اس میں مونومیرک یونٹس ہیڈ ٹو ہیڈ کنفیگریشن میں اٹیچ ہوں تو یہ گلاس ٹرانزیشن ٹمپریچر 87 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اور میلٹنگ ٹمپریچر بھی 187 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ تو ان پراپرٹیز کے ساتھ اٹ کی ناٹ بی یوزڈ ایز ربر مٹیریل۔ تو ہمارے چونکہ ہم ٹیکسٹائل فائبرز کا یہ کورس ہے تو یہ جو ہم پالیمرز کا پالیمرائزیشن کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں یہ بھی اس لیے کہ ہم نے مختلف پالیمر سے سنتھیٹیکلی فائبر بنانے بھی ہیں، اور اس میں مختلف ٹرمینالوجی کا بھی یوز ہوگا، جیسے ڈگری آف پالیمرائزیشن، پولی ڈسپرسٹی انڈیکس وغیرہ، مالیکولر ویٹ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ جو سنتھیٹک فائبرز ہیں یہ چونکہ پالیمر سے ہی بنتے ہیں، تو یہ والے جو سنتھیٹک فائبرز ہیں یہ زیادہ تر ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن میں ہوتے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ جو مین میڈ فائبرز ہیں اس میں جو مونومیرک یونٹس ہوتے ہیں وہ ہیڈ ٹو ٹیل کنفیگریشن میں ہوتے ہیں۔